میں قادری جیلانی جیلانی میں قادری میں قادری جیلانی میں قادری میں قادری جیلانی جیلانی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. حضور یہ میرے دو دوست ہیں, آپ سے ملاقات کر کے کچھ گفتگو کرنا چاہ رہے ہیں. تشریف رکھیں. کیسے ہو ذیشان؟ الحمد للہ علی کل حال. باپو آپ کیسے ہیں حضور؟ الحمد للہ علی کل حال. کیسے آنا ہوا؟ میرے دو ساتھی ہیں, حاجی عامر اور سہیل بھائی. مرحبا. ان کے کچھ کنفیوژنس ہیں, کچھ ڈاؤٹس ہیں, اور مجھے لگتا ہے یہ شاید صرف ان کے ہی نہیں, بہت سارے لوگوں کے بھی ڈاؤٹس ہوں گے. تو میں نے سوچا آپ سے ملاقات بھی ہو جائے گی اور یوں کچھ ان کے کنفیوژنس اور ڈاؤٹس بھی کلیئر ہو جائیں گے. میں چاہوں گا سہیل بھائی اور عامر بھائی اگر آپ ڈائریکٹلی ہی خود رکن شورا سے پوچھیں تو بہت کچھ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں گے. میرا یہ سوال تھا آپ سے, وہ 11ویں کیوں مناتے ہیں؟ 11ویں شریف کے متعلق آپ کا سوال ہے. مجھے لگتا ہے کہ آپ یہ اس کا شرعی ثبوت پوچھنا چاہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی. اچھا تو یہ بتائیے گا, آپ کسی ولیمے میں آپ نے شرکت کی ہوگی, بڑا میٹھا میٹھا کھانا رہتا ہے. کہاں کیا تھا وہ ولیمہ؟ ہال میں کیا تھا نا. ہال کا کبھی کسی سے ثبوت پوچھا ہے؟ آپ نے چشمہ بھی پہنا ہوا ہے, جنس بھی آپ کے بدن پر ہے, اور اس طرح کے معاشرے میں درجنوں چیزیں ہیں جس کے تعلق سے ثبوت نہیں پوچھا جاتا. شیطان بس وسوسہ یہی ڈالتا ہے کہ 11ویں کیوں مناتے ہیں, 12ویں کیوں مناتے ہیں, کیا شرعی ثبوت ہے, کیا دلیل ہے. تو اب میرا سوال ہے آپ سے, کیا 11ویں میں کیا کرتے ہیں؟ 11ویں میں کھانا بناتے ہیں. اچھا, کھانا بنانا گناہ ہے کیا؟ کھانا کھانا گناہ ہے کیا؟ نہیں نا. پھر اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ نیاز ہوتی ہے, فاتحہ دلائی جاتی ہے اس پہ. فاتحہ. فاتحہ میں کیا ہوتا ہے؟ قرآن کسی کے ڈائلاگ پڑھے جاتے ہیں, ایسی کچھ کہانیاں سنائی جاتی, وہ فضول ہے, ایسا کچھ سنایا جاتا ہے؟ کیا سنایا جاتا ہے؟ قرآن پڑھا جاتا ہے اس میں. قرآن پڑھنا گناہ ہے کیا؟ قرآن پڑھنے کا بھی ثبوت مانگو گے؟ تو پیارے بھائی 11ویں میں دیکھو تو صحیح کیا ہوتا ہے. ماشاء اللہ الکریم, اللہ کے نیک بندے کا ذکر ہوتا ہے. کس کا؟ غوث پاک کا. سبحان اللہ. غوث پاک کون؟ اللہ کے بہت بڑے ولی, نہ صرف ولی, ولیوں کے سردار, اس میں شک ہی کسی کو نہیں ہے. اچھا یہ بتائیے, آپ نے تو یہ سنا ہوگا جہاں نیکوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. غوث پاک نیک نہیں ہے کیا؟ اللہ. نیکوں کے بھی سردار ہے. تو یہ شیطان کا وسوسہ ہے پیارے بھائی, اس کو چھوڑ دو. غوث پاک کا ذکر کرے, نیک بندے کا ذکر کرے, اللہ کی رحمت پانے کا سبب. کھانا کھلا رہے, جی جناب, کھانا کھلانے کی فضائل پر تو درجنوں چیزیں دلیلوں کے طور پر ہے. قرآن پڑھ رہے, قرآن پڑھنا کہاں گناہ ہے؟ اور اس کے بعد یہ ساری اچھائی جو کی, اس کا احسال بطور ہدیہ غوث پاک کی بارگاہ میں پیش کر رہے ہیں. سبحان اللہ. تو یہ الرجی کس چیز کی ہے بھائی جان؟ اچھا حضور, اس میں ایک اور فائدہ بھی تو ہے نا کہ قرآن پاک جتنی دیر پڑھی جا رہی ہے, جو فاتحہ میں لوگ آئے ہیں, یہی تجربہ ہے اب تک کہ حضور آپ ایڈ کیجئے گا اس میں, کہ سب سنتے ہیں قرآن پاک کو, اتنی دیر تو کم از کم دوسرے فضول کاموں سے بندہ بچ جا رہا ہے. ماشاء اللہ. لو چائے بھی آ گئی آپ کے لیے. تو ابھی چائے کا ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ بلیک ٹی ہے بھائی جان, بلیک ٹی کا ثبوت کہاں سے لائیں گے؟ تو پیارے بھائی ہر چیز کا ثبوت نہیں مانگا جاتا. علماء نے بڑی پیاری رہنمائی کی ہے. اصول شریعت کا یہ ہے کہ جس چیز کو شریعت نے منع نہیں کیا, حرام و ناجائز نہیں کہا, وہ کرنا جائز ہے. ماشاء اللہ. اچھا, اور ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی, آج موبائل کا دور ہے. ہر تھوڑی دیر کے بعد بندہ موبائل میں ہے, اور سارے لوگ اچھی چیزیں نہیں دیکھتے ہوں گے, الٹی سیدھی بھی چیزیں دیکھی جاتی ہے, فضولیات میں بندہ مبتلا ہوتا ہے. تو اب جتنی دیر یہ غوث پاک کا ذکر کرے گا, اللہ کے نیک بندے کا ذکر کرے گا, قرآن کریم پڑھے گا, کھانا کھلائے گا, اچھے کام میں اس کا وقت صرف ہوگا, یہ تو بہت سعادت کی بات ہے, بڑی اچھی بات ہے. اس میں کیا خرابی ہے؟ ماشاء اللہ. علماء اہل سنت نے ہم کو سیدھا سیدھا فارمولہ دیا ہے کہ جس چیز کو شریعت نے منع نہیں کیا, حرام و ناجائز نہیں کہا, وہ کرنا جائز ہے. تو اب اس کے لیے تعلق سے ایسا کچھ ہے نہیں کہ چائے پینا حرام ہے, ناجائز ہے. چلو, علماء اہل سنت زندہ باد. لیجیے چائے, لیجیے لیجیے شان بھائی.
جائز ہے بھائی، بالکل جائز ہے. 11ویں کے تعلق سے سوال ہے، لیکن یہ چائے پینا تو جائز ہے. ماشاء اللہ. جی ہمارا ایک سوال تھا آپ سے. بائک ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آ گئی جو نیاز کرنے کے متعلق آپ نے کہی، لیکن میرا ایک یہ سوال ہے کہ 11ویں شریف میں بغداد شریف بہت اکثر لوگ جاتے ہیں اور پھر وہاں جا کر مدد مانگنا، جیسے سورہ فاتحہ میں تو کہا گیا ہے کہ صرف اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اللہ اللہ اللہ. سورہ فاتحہ میں جو ارشاد باری تعالیٰ اس کا مفہوم ہے ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں. دیکھیے پیارے بھائی، میں آپ کو ایڈریس دیتا ہوں. اب مختصر وقت میں اتنا تفصیلی بیان تو ہو نہیں سکتا ہے، علماء اس کو بہترین رہنمائی کریں گے. بہرحال کچھ میں بھی عرض کی دیتا ہوں. تفسیر صراط الجنان ہے، اس کی تفسیر آپ پڑھیں گے نا تو شیطان کے بہت سارے وسوسے دل و دماغ سے نکل جائیں گے. قرآن کریم میں جو بیان کیا گیا ہم تجھ ہی سے مانگتے ہیں، یہاں یہ ہے کہ اللہ تعالی مددگار حقیقی ہے، کارسازی حقیقی ہے. اب اس بات کو یہاں مد نظر رکھا گیا ہے اور علماء نے بڑی پیاری رہنمائی اس میں کی ہے. مددگار حقیقی تو اللہ تعالیٰ ہی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے اور بھی مددگار اپنے کرم سے پیدا کر دیے ہیں. اب ان سے مدد مانگنے کا حکم بھی تو، ارشاد بھی تو قرآن کریم میں آ رہا ہے. جیسے دیکھیں وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور نماز اور صبر سے مدد چاہو. بھائی جان نماز اور صبر کہاں خدا ہے؟ یہ غیر خدا ہے نا. اور ایک قرآن کریم کی آیت پیش کرتا ہوں، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو. یا مدد کا ذکر تو باقاعدگی سے یہاں ہو رہا ہے. اب شیطان کے وسوسے ہم کیوں پالے؟ رہا بغداد شریف جانے کا معاملہ، غوث پاک کے بارگاہ میں حاضری کا معاملہ، ابھی میں نے تھوڑی دیر پہلے بھی کہا کہ اللہ کے نیک بندوں کا ذکر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت پانے کا سبب ہے. جہاں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اب غوث پاک اللہ کے نیک بندے، اچھا جاتے کیوں اور دعا مانگتے کیوں؟ دعا کی قبولیت کے جو مقامات ہیں اس کے متعلق علماء نے یہ رہنمائی کی ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں دعا وہاں کی مقبول ہوتی ہے. اب غوث پاک کے نیک ہونے میں اگر کسی کو شک ہے تو اس کے نصیب ہے. غوث پاک تو نیکوں کے سردار ہے، یعنی تمام اولیاء کے سردار ہے. اب غوث پاک کی بارگاہ میں جا کر آپ جب دعا کریں گے کیا غلط ہے؟ اللہ پاک کا ارشاد بھی تو ہے نا کہ اللہ کی طرف وسیلہ ڈھونڈو. اب ہم اللہ تعالیٰ کے اس نیک بندے کا وسیلہ لگا کر اللہ پاک سے دعا کر رہے ہیں، کیا حرج ہے؟ اچھا وسیلے سے ایک بات یاد آئی، جی یہ وسیلہ کب سے شروع ہوا؟ مدنی پنج سورے میں بڑی پیاری بات لکھی ہے. مدنی پنج سورہ ایک بہت بہترین کتاب ہے جو تقریباً گھروں میں پائی جاتی ہے. جس کے گھر میں نہیں لے لیں انشاءاللہ. اس کے اندر اوراد، وظائف، بزرگان دین کی بارگاہوں کی حاضریاں، تو محرم، سفر، اسلامی مہینوں کے حوالے سے بڑی پیاری معلومات اس میں. تو کم از کم آپ دونوں تو نیت کر لیں، اور آپ دونوں کو دعوت دیتے ہیں. میں اپنے ناظرین کو بھی نیت کرواتا ہوں کہ آپ بھی اس میں کر لیں. مدنی پنج سورے میں میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں. حضرت سیدنا عبداللہ بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک نابینا صحابی، ہاں آپ صحیح سن رہے ہیں، ایک نابینا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بارگاہ رسالت میں حاضر ہو کر عرض کی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ مجھے عافیت دے. ارشاد فرمایا اگر تو چاہے تو دعا کروں اور چاہے تو صبر کر، اور یہ تیرے لیے بہتر ہے. انہوں نے عرض کی حضور دعا فرما دیجئے. انہیں حکم فرمایا کہ وضو کرو اور اچھا وضو کرو اور 2 رکعت نماز پڑھ کر یہ دعا پڑھو، اس کا ترجمہ ہے اے اللہ عز و جل میں تجھ سے سوال کرتا ہوں اور توسل یعنی وسیلہ پیش کرتا ہوں اور تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے جو نبی رحمت ہے. یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں حضور کے ذریعے سے اپنے رب عز و جل کی طرف اپنی حاجت کے بارے میں متوجہ ہوتا ہوں تاکہ میری حاجت پوری ہو. یا اللہ ان کی شفاعت میرے حق میں قبول فرما. حضرت سیدنا عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خدا کی قسم ہم اٹھنے بھی نہ پائے تھے، باتیں ہی کر رہے تھے کہ وہ ہمارے پاس آئے، گویا کبھی نابینا تھے ہی نہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آنکھوں کی روشنی تھی نہیں،
حضور علیہ السلام نے یہ تعلیم دی، یہ تربیت دی، آنکھوں کی روشنی بڑھ گئی۔ اب اس میں تعلیم و تربیت میں دیکھو نا کتنا صاف ذکر ہے، وسیلے کا ذکر یہاں پر بھی خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے وسیلے کی تربیت پا رہے ہیں صحابی۔ اب کیا چاہیے؟ ہم تو حضور کے ماننے والے ہیں بھائی، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، جو ان کو پسند ہے وہ کرنا، جو ناپسند ہے نہیں کرنا ہے۔ وسیلے کا ذکر یہاں پر بھی حدیث میں بھی ہم کو مل رہا ہے، اس سے پہلے قرآن کریم کی آیت میں بھی میں نے پڑھا ہے۔ تو سب یہ ساری چیزیں چھوڑو، مان لو وسیلہ کوئی خراب چیز نہیں، فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی۔ شیطان کے وسوسوں سے یار بچ جاؤ۔ اچھا، نیچے گرنے کے لیے وسیلہ نہیں چاہیے۔ اگر کوئی گرا ہے کنویں میں تو کنویں میں گرنے کے لیے وسیلے کی حاجت نہیں ہے، بس گیا کسی نے دھکا دیا آرام سے گر گیا۔ اب گرا ہے نا، اس کو باہر آنے کے لیے وسیلے کی حاجت ہے۔ رسی کا وسیلہ لگے گا، پائپ کا وسیلہ لگے گا، کسی کو بلائے گا، اس کے وسیلے سے اوپر آئے گا۔ جی جناب، ہم کو جنت میں جانا ہے، کسی کو کہا جانا وہ اپنے میٹر ہے ان کا، ہم کو تو جانا ہے جنت میں، ہم وسیلہ لے کر جنت میں جائیں گے۔ حضور ہم آپ تک بھی گاڑیوں کے ذریعے ہیں، کار کے ذریعے آئے ہیں، بائک کے ذریعے آئے ہیں، وسیلے ہی وسیلے ہیں بھائی جان۔ زندگی میں وسیلوں سے بھری ہوئی ہے۔ فلائٹ سفر کرنے کے لیے وسیلہ ہے، ٹرین سفر کرنے کے لیے وسیلہ ہے، کار سفر کرنے کے لیے وسیلہ ہے، بائک سفر کرنے کے لیے وسیلہ ہے، سائیکل، بائسیکل یہ بھی وسیلہ ہے تو ہے، کھانا بنانے کے لیے برتن وسیلہ ہے۔ تو پیارے بھائی، پوری زندگی کا جائزہ لے لو، کتنے وسیلوں کے ذریعے تو جی رہے ہو آپ۔ جی بات سمجھ میں تو آ گئی ہے، میں بھی ذیشان بھائی کے وسیلے سے ہی تو آیا ہوں۔ ہاں، آیا نا وسیلہ سمجھ میں؟ جی، جو باتیں آپ نے کہی کچھ حد تک تو میرے سمجھ میں آ گئی ہے اور میں سمجھنے کی کوشش بھی کر رہا ہوں۔ بس ایک سوال میرے ذہن میں جو ہے وہ کافی ٹائم سے گھوم رہا ہے کہ یہ ہر جگہ جاؤ تو یا غوث کہتے ہیں، حالانکہ یا تو جہاں تک میری معلومات ہے کسی زندہ شخص کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اب غوث پاک تو وصال ہو کر ایک عرصہ ہو گیا، تو پھر یہ یا غوث کیوں کرتے ہیں؟ آپ نے تو صرف یا کہا ہے، تکلیف تو یہ بھی ہے یا غوث المدد کیوں کہا جاتا ہے؟ جن کا وصال ہو گیا وہ بھی کبھی مدد کرتے ہیں۔ آؤ کچھ آپ کو میں حدیث بھی سنا دیتا ہوں۔ پیارے حضور فرماتے ہیں، میرے رحم دل امتیوں سے حاجت مانگو رزق پاؤ گے۔ اب کیا کہتے ہو؟ اور ایک حدیث سنیں، بھلائی اور اپنی حاجتیں اچھے چہرے والوں سے مانگو۔ دیکھو، ہمارے بزرگوں نے فرمایا برکت اکابرین کے ساتھ، یعنی برکت بڑوں کے ساتھ ہے۔ ماضی میں جو گزرے بزرگان دین ان کے ساتھ ہیں، انہوں نے جو کیا ہم سے زیادہ انہوں نے دین کو سمجھا اور ہم تک پہنچایا۔ جنہوں نے ہم تک پہنچایا اسی سے پوچھ لیتے ہیں کہ یا غوث پاک کیوں کہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے میری بات پر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ جی، بہت بڑے بزرگ ہیں، بہت سارے لوگ ان کو مانتے ہیں۔ چلو انہی کی بات سنا دیتا ہوں۔ حضرت مولانا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے بزرگ ہیں۔ آپ نقل کرتے ہیں کہ حضور غوث اعظم علیہ رحمۃ اللہ اکرم فرماتے ہیں، جو کوئی رنج و غم میں مجھ سے مدد مانگے تو اس کا رنج و غم دور کروں گا۔ جو سختی کے وقت میرا نام لے، مجھے پکارے تو وہ شدت دفع ہوگی، اور جو کسی حاجت میں رب العزت کی طرف مجھے وسیلہ بنائے تو اس کی حاجت پوری ہوگی۔ حسن نیت ہو خطا تو کبھی کرتا ہی نہیں، حسن نیت ہو خطا تو کبھی کرتا ہی نہیں، آزمایا ہے یگانہ ہے دوگانہ ہے تیرا۔ تو یہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے مولانا ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہ یہ پیاری بات امید ہے کہ سمجھ میں آئے گی۔ اللہ کے نیک بندے اپنی قبروں میں بھی اللہ تعالیٰ کی عطا سے مددگار ہے، بلکہ ان کے وصال کرنے کے بعد ان کی مدد کرنے کی طاقت اللہ اور بڑھا دیتا ہے۔ اور اللہ قادر مطلق ہے، جس کو جو چاہے میرا رب عطا کر دے۔ اپنے مقبول بندوں کے لیے اللہ پاک نے یہ انعام رکھا۔ دلائل بہت ہے، علماء اہل سنت نے ہماری بڑی پیاری رہنمائی کی ہے۔ اہل سنت والجماعت کا کوئی عقیدہ ایسا نہیں ہے جس کے پیچھے دلائل نہ ہو۔ دلائل کے انبار ہے۔ آپ نے تو یا غوث کا کہا، یا غوث المدد کا کہا، نیاز کا کہا، اس کے علاوہ بھی بہت کچھ ہے۔ میں آپ کو دعوت دیتا ہوں،
آن لائن جو کورسز ہوتے ہیں ہمارے، اس میں عقائد کا ایک کورس ہے، وہ کورس کریں۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو بتایا جائے گا اہل سنت کے عقائد کتنے مضبوط ہیں، شیطان کے وسوسوں میں نہ آئے، علم دین حاصل کرے۔ ہاں مگر یاد رکھے کپ میں زہر ہے یا شہد، اس کی پہچان ضروری ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شہد سمجھ کر زہر پی لے۔ یہ پہچان کہاں سے ہوگی؟ پہچان والا ہی بتائے گا، اور پہچان والا کون ہے؟ عالم دین۔ سبحان اللہ۔ تو علماء کے قدموں میں رہو گے، علماء آخرت، علماء اہل سنت، علماء حق۔ یار بات تو کافی سمجھ میں آ گئی ہماری، بہت حد تک کے تو سمجھ میں آ گئی ہے نا؟ کیا ہوا عامر بھائی، سہیل بھائی؟ اور جی۔ کچھ سوالات ہیں تو پوچھ لیجئے، کچھ باتیں کر رہے تھے، میں نے سوچا سوال ہو تو پھر بات کر نہیں سوال تو نہیں تھا، بس یہی ہم لوگ بات کر رہے تھے کہ کافی حد تک باتیں الحمدللہ سمجھ میں آ گئی ہے۔ اللہ کا شکر ہے۔ ماشاء اللہ۔ ظاہر ہے کہ ہم سوسائٹی میں رہتے ہیں اور بھی اس طرح کی چیزیں پاپ اپ ہوتی ہیں۔ سید صاحب نے جو نیت کروائی کہ آپ ہمارے یہاں پر غریب نواز آن لائن اکیڈمی میں اس طرح کے کورسز ہوتے ہیں، جی ہفتہ اجتماعات میں بیانات کے ذریعے اور دیگر ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، ان میں جو کانٹینٹ ڈیلیور ہوتا ہے اس میں بھی بہت سارے ڈاؤٹ کلیئر ہوتے ہیں۔ تو سید صاحب نے جو نیت کرائی، اگر آپ لوگ نیت کرتے ہیں اس پر تو انشاءاللہ میں داخلے کی کوئی صورت بناؤں گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اچھا، اور ایک مشورہ دیتا ہوں۔ ایک کتاب ہے بڑی پیاری ہے، اس کے آخر میں وہ دلائل کے انبار لگا دیے، کرامات شہر خدا۔ یہ کتاب ہے، بہت پیاری کتاب ہے۔ اس میں بہت سارے وسوسوں کا علاج ہے، غیر اللہ سے مدد مانگنا، تو یا کہنا، دو دلائل کے انبار لگے ہوئے اس میں، بہت دلائل ہے، اس کو ایک بار پڑھ لیجیے گا۔ اللہ نے چاہا تو شیطان کے وسوسے کٹ جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یار ذیشان بھائی، بہت اچھا لگا، ہمارے سارے سوالوں کے جوابات مل گئے ہمیں، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ جزاک میں قادری جیلانی جیلانی میں قادری میں قادری جیلانی جیلانی میں قادری